ہادیو رہنما ہمارے علماء، ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ، پوچھ لے حاضر ہو ہم ان کی بارگاہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے دارالافتاء اہل سنت اور اس میں آپ کو کہتے ہیں ہم خوش آمدید۔ اللہ رب العالمین ہم سب کے علم میں برکتیں عطا فرمائے، علم نافع کی دولت سے اللہ ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ ابتداً درود پاک کی فضیلت ہمارے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت عالی شان ہے، ان اول الناس بی یوم القیامہ اکثرہم علیہ صلاۃ۔ قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب ترین وہ ہوگا جو مجھ پر کثرت سے درود پڑھتا ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج کے ہمارے مہمان مفتی محمد کفیر رضا طاری ہیں، ان کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ جزاک اللہ۔ کیسے مزاج کے؟ الحمدللہ علی کل حال۔ ماشاءاللہ۔ بڑھتے ہیں، ہمارے پاس کچھ ویڈیو سوالات ہیں تو ان کی طرف بڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں ناظرین کیا پوچھنا چاہتے ہیں۔ میرا مفتی صاحب سے سوال ہے کہ اگر کوئی دکاندار پیسے کم کاٹے تو کیا اسے واپسی کرنا ضروری ہے؟ دکاندار نے پیسے کم کاٹے ہیں، بظاہر سوال سے یہی ہے کہ غلطی ہو گئی، جتنے پیسے بنتے تھے اور اتنے اس نے نہیں کاٹے، تو اس کا ہی بتا دیں۔ اچھا، کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ دکاندار کچھ نہ کچھ، یعنی ریٹ تو طے کیا اس نے کہ یہ چیز چلیں آپ کو 105 روپے کی، تو اب اس نے 100 ہی لیا اور 5 اوپر کے نہیں کاٹے بالفرض، لیکن وہ ایک پتہ چل جاتا ہے کہ یہ اپنی مرضی سے ہی چھوڑ رہا ہے، یہ جو صورت ہے اس میں آپ کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو بھی قیمت جو ہے وہ کسی چیز کی طے ہو گئی ہے، اب وہ ادائیگی ہم پر لازم ہے۔ اب اس قیمت کے اندر اگر دکاندار اپنی طرف سے اس کو چھوڑتا ہے، کم کر دیتا ہے، چیز کا ریٹ جو ہے وہ 105 طے ہوا اور وہ پھر 100 روپے جو ہے وہ کاٹتا ہے، 5 روپے وہ ڈسکاؤنٹ دے دیتا ہے، تو اس میں تو حرج نہیں، مگر یہی کہ جب کہ یہ بات پتہ چل جائے کہ جناب یہ وہ چھوڑ رہا ہے پیسے، اور اگر ایسا نہیں ہے بلکہ اس نے گن کر آپ کو یوں کہا کہ یہ لیں 100 روپے اور آپ نے گنے وہ تھے 110 روپے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے کاؤنٹنگ کے اندر جو ہے وہ غلطی ہوئی ہے، تو اب بہرحال آپ کو اس کے 10 روپے واپس ہی کرنے ہوں گے کہ بھائی یہ 100 روپے نہیں بلکہ 110 میرے پاس آ گئے ہیں، آپ اپنے 10 روپے رکھ لیں۔ اچھا، یوں ہی بسا اوقات یوں بھی ہوتا ہے کہ دکان پر کوئی ملازم جو ہے وہ اسی چیز کی قیمت جو ہے وہ کم کاٹ دے لیتا ہے، آپ ہمیشہ لیتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ اس چیز کی قیمت جو ہے وہ اتنی ہے، اور اب جو ہے وہ ملازم جو ہے وہ اس کے کم جو ہے وہ پیسے کاٹ لیتا ہے، تو ایسی صورت کے اندر بھی ایک تو یہ ہے کہ اس کو پتہ ہے وہ ڈسکاؤنٹ دے رہا ہے، ایک یہ کہ وہ لا علمی کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ کاٹ رہا ہے اور مجھے پتہ ہے کہ اس چیز کی قیمت اتنی ہے نہیں، یہ ملازم ہی جو ہے وہ غلطی جو ہے وہ کر رہا ہے، تو پھر ہمیں کم سے کم اسے بتا دینا چاہیے کہ بھائی اس چیز کی قیمت یہ اتنی ہی ہے، میں جو ہے وہ کچھ اور قیمت میں جو ہے وہ لے کر جاتا ہوں، تو یہ ایک طریقے سے خیر خواہی ہوگی ہماری اس مسلمان کے ساتھ کہ اگر وہ غلطی کے اندر جو ہے وہ اس چیز کی قیمت جو کہ مارکیٹ میں چل رہی ہے یا اسی دکان پر چل رہی ہے اس کے اندر غلطی سے وہ کم قیمت کاٹ رہا ہے تو وہ اس کو کر دے گا۔ ہاں، ہو سکتا ہے کہ ریٹ نیچے آ گئے ہوں تو وہ واضح کر دے گا کہ جی پہلے وہ ریٹ تھے اب جو ہے وہ کم آ گئے ہیں۔ بہرحال جہاں دھوکے کی صورت ہے کہ وہ دھوکہ کھا گیا رقم کی کاؤنٹنگ میں یا اور کسی اعتبار سے، تو پھر ہم پر لازم ہے کہ ہم اس کو جو ہے وہ انفارم کریں، اس کو بتا دیں، پھر وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں آپ ہی رکھ لیں، تو پھر ٹھیک ہے، پھر ہمیں اس کے رکھنے میں کوئی حرج نہیں۔ ٹھیک ہے، جس طرح ایک گاہک چاہتا ہے کہ دکاندار میرے ساتھ دھوکہ نہ کرے، وہ جو چیز میں مانگ رہا ہوں بالکل وہی حقیقتاً چیز مجھے دے، اور جتنے ایک اماؤنٹ اس کا بنتا ہے جو ایک مارکیٹ کے اندر رائج ہے، مجھ سے وہی طلب کرے، مجھ سے وہی لے۔ جب کبھی ظاہر ہوتا ہے کہ یار اس بندے نے تو بہت ہی مہنگی چیز بیچ دی یا بہت مہنگی سے
علاوہ بھی جو عام چل رہا تھا ریٹ اس سے زیادہ اس نے ریٹ لگایا، تو اگرچہ وہ خرید و فروخت تو ہو گئی لیکن آدمی دوبارہ اس دکان پہ جانے کا نام نہیں لیتا ایک طرح کا، اور وہ کہہ دیتا ہے، محلے میں ہی مشہور ہوتا ہے کہ یار فلاں کے پاس نہیں جانا۔ ایک تو جی۔ چیز تولنے میں بھی وہ ایسا ویسا کرتا ہے، دوسرا یہ ہے کہ اس کے ریٹ ریٹ اس کے زیادہ ہوتے کچھ ریٹ اس کے زیادہ ہوتے ہیں۔ وہ الگ بات ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی زیادہ اچھی چیز دیتا ہو، ہیں۔ جی اور لیکن عام طور پہ جب ہم کہیں نارمل چیزیں ہیں، روٹی کر لیں، ان کے بھی ریٹ عام طور پہ فکس ہوتے ہیں، پتہ ہوتا ہے اتنے روپے کی ملے گی۔ اسی طریقے سے اور بھی جو جنرل اسٹور ہیں اس کے آئٹم ہوتے ہیں تو ان کے ریٹ پتہ ہی ہوتے ہیں کہ یہ چیز اتنے کی ہے، لیکن کوئی زیادہ لگاتا ہے تو پھر آدمی وہاں جاتا نہیں ہے۔ تو جیسے ہم دکانداروں سے یہ انداز اپناتے ہیں اور یہ گمان رکھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ دھوکہ نہ ہو، تو پھر یہاں ہمیں بھی خیال بہرحال رکھنا ہے۔ گاہک کے بھی اوپر کئی شرعی احکامات ہیں، اگر پتہ چل گیا دکاندار نے دھوکے سے یہ ہو گیا ہے تو پھر وہ رقم ادا کر دے۔ اسی طرح جو سمن جو قیمت ادا کرنی ہے تو اس کو بھی ایسا نہ ہو کہ دھوکہ دے کر یہ نقلی نوٹ اسی کے سپرد کر دیں اور یوں دھوکے میں اس کو ڈال دیں، یہ بھی گاہک کے لیے جائز نہیں ہے۔ جی مزید سوال۔ شادی کرنے کے بعد بیوی شوہر کے لیے محرم ہوتی ہے یا غیر محرم؟ اگر غیر محرم ہے تو پھر شوہر کا اس کو دیکھنا کیسا ہے، اس کی علت بتا دیں۔ اگر محرم ہے تو پھر نکاح کیوں، اس کی بھی وجہ بتا دیں۔ کمال ہے، یعنی غیر محرم ہے تو شوہر بیوی کو کیوں دیکھ رہا ہے، اور محرم ہے تو پھر اس کا نکاح کیوں؟ محرم سے مراد وہ مرد یا وہ عورت ہے کہ جس سے نکاح ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو، جیسے باپ، بیٹی، بیٹا، دادا، چچا، تو یہ تمام وہ رشتہ دار ہیں جن سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نکاح حرام ہے۔ اب جو دیکھنے کا حکم ہے یا ہم سفر شرعی میں جانے کا حکم ہے تو وہاں بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جناب محرم کا ساتھ جانا ضروری ہے۔ ایسا نہیں ہے، فقہا جو ہے وہ وہاں پر دو آپشن بیان کرتے ہیں، محرم یا شوہر۔ اسی طرح جو دیکھنے کے احکام ہیں تو اس کے اندر بھی یہی ہے کہ جو ہے وہ محرم جو ہے وہ دیکھ سکتا ہے، یا جو ہے وہ عورت کو جو ہے وہ دیکھ سکتی ہے، مرد کو جو ہے وہ دیکھ سکتا ہے۔ اسی طرح شوہر بیوی کو اور بیوی شوہر کو دیکھ سکتی ہے۔ تو شوہر اور بیوی کا جو یہ آپس کا رشتہ عقد نکاح کے بعد جو ہے وہ بنتا ہے، اس کے اندر بہت سارے احکام جو ہے وہ شریعت مطہرہ نے بیان کر دیے کہ ان کے لیے ان باتوں کی اجازت ہے، ایک دوسرے کو دیکھنے کی جو ہے وہ اجازت ہے۔ تو لہٰذا محرم کے علاوہ کوئی اور دیکھ ہی نہیں سکتا، ایسا نہیں ہے۔ شریعت نے شوہر کو بھی اجازت دی ہے دیکھنے کے لیے، اسی طریقے سے جیسے عورت کو جو ہے وہ دیکھ سکتی ہے، مرد جو ہے وہ مرد کو جو ہے وہ دیکھ سکتا ہے۔ تو صرف محرم میں ہی منحصر نہیں ہے کہ نہیں جناب محرم کے علاوہ کوئی اور جو ہے وہ دیکھ نہیں سکتا یا عورت اس کے ساتھ سفر نہیں کر سکتی۔ تو محرم یا شوہر یوں جو ہے وہ آ جاتا ہے۔ اسی طریقے سے مرد کے لیے محرمہ یا اس کی بیوی، محرمہ یا اس کی بیوی، یعنی یہ صرف دو ہی قسمیں، تو یہ دو قسمیں اس طور پر یہ ٹھیک نہیں ہے کہ اگر آپ کہیں کہ یا تو کوئی آدمی محرم ہوگا اور یا غیر محرم ہوگا، ایسا نہیں ہے۔ وہ غیر محرم اس اعتبار سے ضرور ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، نکاح سے پہلے یا کسی وجہ سے نکاح ٹوٹ گیا اور اب طلاقیں ہوگی بالفرض، تو پھر بھی وہ غیر محرم کی کیٹیگری میں آ جائے گا۔ لیکن جب عقد نکاح سے متصف ہے، عقد نکاح ہو چکا ہے، تو اب اس کا شوہر کہلائے گا، یہ اس کی بیوی کہلائے گی۔ تو اب نکاح برقرار رہتے ہوئے یہ احکامات ہوں گے۔ کئی لوگ اس طرح کے بڑے چٹکلے بناتے ہیں اور سامنے والے کو کنفیوز کرتے ہیں۔ بعض کا تو شاید سوال ہی پوچھنا مقصود ہو اور بعض کا ویسے ہی کنفیوز کرتے ہیں، تو کیا کہیں گے؟ یہ کئی تو بنا رہے ہیں کسی چیز کا، وہ چیز جس کا کھانا جو ہے نا وہ جائز نہیں تو اس کا یوں کرنا جائز ہوگا، یعنی پہلیاں بناتے ہیں اس میں۔ پہیلیاں بناتے ہیں۔ بات وہی ہے کہ اگر کسی مقصد کے لیے بنائیے، کوئی چیز سیکھنے سکھانے کے لیے بنائی ہے تو وہ ایک جدا بات ہے، لیکن عام طور پر لوگ جو بناتے ہیں وہ بس سامنے والوں کے ساتھ ویسے ہی جو ہے وہ فن کرنے کے لیے جو ہے وہ بناتے ہیں۔ تو اس کے بجائے ہمیں جو دینی احکام سیکھنے ہیں اس کی طرف جو ہے وہ توجہ دینی چاہیے، اور دینی احکام جو ضروری ہیں، جو ہمیں روزمرہ درپیش ہوتے ہیں، نماز میں، روزے میں اور دیگر امور زندگی کے اندر، ان کے اوپر جو ہے وہ ہمیں علم دین حاصل کرنا چاہیے تاکہ ہم اس کے اندر گناہوں سے بچ سکیں اور شریعت مطہرہ کے احکامات کے مطابق اپنی زندگی گزار سکیں۔ کچھ ایس ایم ایس بھی شامل کرتے ہیں کہ یہ سوال کرتے ہیں کہ جب میت کی تدفین کرتے ہیں
پھر قرآن پاک کو ہاتھ میں لے کر کوئی ایصال ثواب دینا چاہے تو وہ دے دیتے ہیں، یا پھر لوگ قرآن پر کچھ پیسے رکھتے ہیں، تو یہ کرنا کیسا؟ ہر جگہ بھی اپنی اپنی رسومات ہوتی ہیں، ان کے یہاں شاید یہ کوئی انداز ہیں، بعض اچھے عمل بھی ہوتے ہیں، بعض اس طرح کے بھی راج ہوتے ہیں۔ اب قرآن ہاتھ میں رکھا تو اب اس پہ کوئی پیسے وہ دیتے ہیں تو کیا کہیں؟ بنیادی طور پر تو مرحوم کے لیے ہمیں قرآن کریم کی تلاوت کر کے اس کا ثواب جو ہے وہ ایصال کرنا چاہیے، یا آپ قرآن کریم کسی مسجد یا مدرسے کے اندر دے دیں کہ وہاں پر بچے جو ہے وہ پڑھیں گے یا نمازی پڑھیں گے تو اس کا ثواب ہمارے مرحوم کو ملے گا۔ یہ ہے ایصال ثواب کی جو ہے وہ کیفیت۔ اچھا، ویسے آپ کو صدقہ کرنا ہے تو اس کے لیے قرآن کریم پر پیسے رکھنا یہ درست نہیں کہ قرآن کریم پر کوئی بھی چیز رکھنے سے منع کیا گیا، تو پیسے بھی نہیں رکھنے چاہیے، اور اس کے لیے قرآن کریم کا دور کرنے کی بھی جو ہے وہ حاجت نہیں ہے۔ اگر کوئی فدیے کے طور پر جو ہے وہ یہ عمل جو ہے وہ کرتے ہیں کہ مرحوم کی جو ہے وہ نماز و روزوں کا فدیہ جو ہے وہ ادا کر دیں اور یوں اس کے لیے گھما رہے ہیں، تو یہ بھی درست نہیں ہے۔ فدیے کا مکمل شرعی طریقہ کار بالکل جو ہے وہ جدا ہے، اور اس کے اندر جس کے آپ ہاتھ میں دیں گے اس سامنے والے کا مستحق کے زکوٰۃ ہونا بھی ضروری ہے، جبکہ وہاں جن کے درمیان وہ گھمایا جا رہا ہوگا وہ سارے مستحق کے زکوٰۃ ہوں، یہ ضروری نہیں۔ پھر عمر کے اعتبار سے فدیوں کی بہت ساری جو ہے وہ لمبی ڈیٹیل بن جاتی ہے کہ جناب کتنا اس کی نمازوں کا فدیہ بن رہا ہے، بعضوں کا کروڑوں روپے بنتا ہے۔ تو اب اگر آپ کے ہاتھ میں قرآن کریم ہے اور اس کے ساتھ چند جو ہے وہ پیسے بھی ہیں، 1000 روپے بھی، تو اب ان کی قیمت کے اعتبار سے 5-6 بار لوٹ پھیر سے ویسے بھی فدیہ ادا پوری زندگی کی نمازوں کا نہیں ہوگا۔ تو بہرحال یہ طریقہ کار درست نہیں ہے، اس کی بجائے ہمیں قرآن کریم کی تلاوت جو ہے وہ کر کے اس کا ثواب ایصال کرنا چاہیے۔ صدقہ کرنا ہے تو ویسے ہی سب لوگ کہ بھئی جو بھی مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے جو ہے وہ صدقہ کرنا چاہتا ہے وہ جو ہے وہ یہاں جمع کروا دے، وہ پھر پیسے بھلے جو ہے وہ آپ ان افراد سے ہی پوچھ لیں کہ بھئی اس کے لیے ہم کیا کریں، مسجد میں دے دیں، مدرسے میں دے دیں۔ اگر کوئی ایسی صورت ہے تو اس کے اندر بھی کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ پیسہ مسجد مدرسے میں دے دیں گے تو میت کو بھی جو ہے وہ ثواب ملے گا، جنہوں نے صدقہ دیا انہیں بھی جو ہے وہ ثواب ملے گا۔ تو بہرحال جو رائج طریقہ جو ان کے یہاں رائج ہے یہ درست نہیں، یعنی اس طرح قرآن پاک آگے لے کے جائیں اور وہ قرآن پاک پہ پر پیسے رکھیں یہ یوں درست نہیں۔ پیسے رکھتے ہیں تو یہ ٹھیک نہیں ہے۔ ایصال ثواب ٹھیک ہے اپنی جگہ، ایصال ثواب کرنا ٹھیک ہے، لیکن اس میں کچھ ایسے انداز نہ اختیار کیے جائیں، جیسے ایک صورت یہ بیان کی گئی، اب ہو سکتا ہے کسی اور طرف کچھ اور ہوتا ہو، تو اس طرح کی چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، کیونکہ پھر یہ ان کے سوال در سوال، پھر ان کے جوابات، اور کئی لوگوں کو یہ کنفیوژن بھی ہو جاتی ہے کہ تدفین میں یہ عمل پہلے نہیں دیکھا گیا، اب یہ کیسے ہوا، یوں کیسے ہوا۔ تو جو ہمارے اسلاف نے، جو بزرگوں نے طریقہ کار بتائیں اس کے مطابق تو ٹھیک ہے، وہ اس طرح نیکیاں بجا لائیں، لیکن یہ انداز بہرحال اختیار نہ کیے جائیں۔ مزید سوال؟ میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ ہمارے پاس شاپنگ بیگ سلوانے کے لیے آتے ہیں، ہم سلائی کر دیتے ہیں، وہ ہم کو 100 پیس پورا دیتے ہیں، ان کے اوپر جو بھی مٹیریل لگتا ہے وہ اپنی طرف سے پورا دیتے ہیں، ہم بھی ان کو واپس پورا ہی کرتے ہیں، 100 سلائی کر ہی دیتے ہیں، لیکن پھر بھی جو اضافی ہو جائے ان کے بارے میں کیا حکم ہے؟ کیا اس کو ہم اپنے استعمال میں لا سکتے ہیں یا اس کو بیچ کر رقم حاصل کر سکتے ہیں؟ کیا یہ گناہ تو نہیں؟ ہماری اصلاح فرما دیں۔ جی، شاپنگ بیگ کسی بھی شخص نے اگر آپ کو کوئی جو ہے وہ مال دیا ہے کہ اب اس کو آپ بنا کر دیں، وہ چاہے شاپنگ بیگ ہیں، چاہے کپڑے ہیں، کوئی بھی چیز ہے، تو اب اس کے بعد اگر ان کے مال میں سے وہ مال آپ کے پاس بطور امانت ہے، آپ پر اس کی حفاظت ضروری ہے، ان کو دینے کے بعد جو بھی بچے گا، اگر تو وہ ایسی چیز بچ رہی ہے کہ وہ بھی نہیں لیں گے، مثال کے طور پہ کترنیں جو ہے وہ بچی ہیں تو وہ ان کے لیے بھی قابل استعمال جو ہے وہ نہیں ہے، تو ان کو اگر آپ بتا بھی دیں گے تو وہ کہیں گے کہ بھائی پھینک دیں، آپ کے استعمال میں اگر آتی ہے تو آپ بھلے لے لیں۔ لیکن اگر ایسا جو ہے وہ پیس بچ جاتا ہے کہ واقعی وہ جو ہے وہ ان کے لیے بھی قابل استعمال ہیں، تو پھر ایسی صورت کے اندر آپ اگر اسے رکھنا چاہتے ہیں تو ان سے اجازت لے کر ہی رکھ سکتے ہیں کہ بھئی یہ پیس آپ کا جو ہے وہ بچ گیا ہے، آپ لے جانا چاہیں تو لے جائیں، اور اگر آپ مجھے دینا چاہیں تو مجھے دے دیں۔ تو یہ کرنا چاہیے، خاموشی سے جو ہے وہ بچا کے رکھ لینا یہ درست نہیں ہے، بلکہ اس میں کئی جگہ کے اوپر وہ جب اس کی مقدار زیادہ ہوتی ہے اور سامنے والے کو پتہ چلتا ہے تو اسے برا بھی جو ہے وہ لگتا ہے کہ یار یہ چیز بچی تھی تو آپ نے ہمیں کیوں نہیں بتائی۔ تو بہرحال اس کے اندر ان کی اجازت کے ساتھ ہی جو ہے وہ اس چیز کو رکھیں اپنے لیے، ورنہ ان کی چیز ان کو واپس کر دیجیے۔
ٹھیک ہے، اور اس میں ظاہر ہے یہ جو کہہ رہے ہیں کہ ہم آگے بیچ دیتے ہیں اور ان کو ہم آگے نکال دیتے ہیں، آگے بیچ بھی دیتے ہیں، تو اس میں بھی چیز اتنی ہوگی تبھی تو وہ کسی اور کے بیگ تیار کرتے ہیں، تو یہی اگر ان کو تیار کر کے دے دیں، ان سے اپنی اجرت لے لیں، ہاں، تیاری ان سے طے کر لیں، ان سے پوچھ لیں کہ بھئی یہ آپ کی جو ہے وہ اتنا بچا ہے۔ اچھا یہ چیزیں جیسے اس میں ہوتا ہے، اور بھی کئی چیزوں، خاص طور پر کتابوں کی پرنٹنگ کے اندر یہ بڑا معاملہ جو ہے وہ ہوتا ہے کہ کتاب اگر آپ نے 1000 بنوائی ہیں تو جو پریس والا ہے وہ جو ہے نا وہ 1050 یا 1100 بنائے گا، کیونکہ بیچ میں ایک ہی مرتبہ مشین چلتی ہے تو بیچ میں کوئی نہ کوئی صفحہ جب خراب ہوتا ہے تو وہ پھر آخر میں یوں، اب اس کے بعد آخر میں سمجھے کہ کتاب رف ساری چیزیں ہٹانے کے بعد مثلاً 1020 کتابیں بن گئیں، تو اب یہاں پر تو یہ ہوتا ہے کہ مال بھی عموماً سامنے والوں کا ہی ہوتا ہے، تو وہ جو ہے وہ خود رکھ لیتے ہیں یا ان کو ویسے ہی فری میں دے دیتے ہیں یا ان سے بول دیتے ہیں کہ بھئی ہمارے بھی کسی کام کی نہیں، آپ کے کام کی ہے تو آپ ہم سے تھوڑے آدھے پیسوں کے اندر لے لیں، یہ صورتیں ہوتی ہیں۔ لیکن جہاں پر مال جو ہے وہ آپ کا ہوگا، بہرحال وہاں پر جو ہے وہ آپ کو اس کی وہ چیز واپس ہی دینی ہوگی۔ اچھا یہ اپنے آپ کو مطمئن بھی، جیسے ان کا سوال ہے کہ 100 پیس اس نے کہے تھے تو ہم نے 100 پیس بنا دیے، تو اب اس کا بھی کوئی نقصان نہیں ہوا، تو وہی جی وہ 100 پیس تو اس لیے بھی ہے نا کہ ایسے نہیں ہے کہ وہ نہ بولے تو آپ 90 بنا کے دے دیں جی اور اس سے کم ہو جائیں۔ سوٹ بھی اگر کوئی ٹیلر کو دیتا ہے تو وہ یہی کہتا ہے نا میرا سوٹ پورا بن جائے، اب اس کا یہ اجازت نہیں ہوتی کہ اس کا آدھا میٹر 1 میٹر اور بچ گیا ہے بالفا کپڑے کا تو آپ کہیں کہ اس کا سوٹ تو ہم نے کم نہیں بنایا، اس کی اجازت ظاہر ہے وہ کپڑا اتنا ہے کہ وہ آپ واپس ان کو دیں گے۔ جو مسئلہ بیگ کے حوالے سے یہ سلائی کا بیان کیا، سلائی کرنے والے ہیں، ٹیلرز ہیں، ان کے لیے بھی یہی حکم شرعی ہے کہ کپڑا اگر اتنا بچا ہے تو کتنا کپڑا ہونا چاہیے جو بچا ہے؟ عرف کے اعتبار سے یہ جیسے ایسا کپڑا ہے کہ واقعی وہ جو ہے وہ واپس جو ہے وہ لیا جاتا ہے یا وہ اس کے لیے قابل استعمال ہے تو بہرحال اسے دینا ہی چاہیے، اور احتیاط اس کے اندر یہی ہے کہ یہ اس کا جو بھی کپڑا بچا اس کے سامنے رکھ دے کہ بھائی یہ آپ کا کپڑا بچا ہے، آپ نے لے جانا ہے تو لے جائیں آپ، اور واپس دینا ہے ہمیں تو ہمیں دے دیں۔ تو یہ سب سے زیادہ عافیت والی صورت ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ کسی کے بارے میں یہ سوچیں کہ نہیں یہ شخص کو تو اس کپڑے کی اتنے کی حاجت نہیں ہوگی، حالانکہ اس کو جو ہے وہ حاجت ہو یا وہ اس کا تقاضا جو ہے وہ کرنا چاہتا ہو اور وہ شرم کی وجہ سے اس سے نہ کر پا رہا ہوں، تو بہتر یہی ہے کہ آپ کا جو بھی سامنے والے کا کپڑا بچے وہ آپ اس کے سوٹ کے ساتھ ہی رکھ دیں یا اسے واضح کہہ دیں کہ بھائی آپ کا کپڑا بچا ہے دیکھ لیں، آپ کے کام کا ہے تو آپ لے جائیں ورنہ مجھے جو ہے وہ دے دیں، تو یوں کہا جائے۔ چلیں جی، کچھ ایس ایم ایس بھی شامل کرتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ انعام والی کوئی کمیٹی ہوتی ہے، اس کا کیا ڈالنا کیسا ہے؟ انعام والی کمیٹی انعام والی کمیٹی بھی ہوتی ہے، بولی والی کمیٹی بھی ہوتی ہے۔ بنیادی چیز یہ کہ کمیٹی در حقیقت قرض ہوتی ہے، یعنی آپ جو ہے وہ رقم جو کمیٹی میں دے رہے ہوتے ہیں یا تو آپ ابتداً قرض دے رہے ہوتے ہیں اور بعد میں جب آپ کی کمیٹی نکلتی ہے تو آپ وصول کر لیتے ہیں جو آپ نے قرض وہاں پر دیا ہوتا ہے، یا پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ کی کمیٹی پہلے نکل چکی ہوتی ہے تو اب بعد میں آپ کو وہ کمیٹی کا قرض گویا کہ آپ پر لازم ہو جاتا ہے، آپ وہ قرض کی ادائیگی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس طرح کی کمیٹیوں میں بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ مثال کے طور پر آپ نے ابھی 5 کمیٹیاں ہی بھری ہیں لیکن آپ کو پوری کمیٹی جو ہے وہ مل گئی اور اس کے بعد آپ نے بقیہ کمیٹی کی قسطیں نہیں بھرنی، تو یہ در حقیقت قرض کے اوپر نفع حاصل کرنا ہے جو کہ سود ہے، تو یہ جائز نہیں۔ ایک اور میسیج ہے، آج ہمارا میسیج ضرور پڑھیے گا، بالکل جیسے باری آتی ہے تو کوشش کرتے ہیں۔ فجر کی نماز کے لیے تکبیر تحریمہ کہہ کر اگر نماز شروع کر دی اور ادھر سے سورج طلوع ہو گیا تو نماز مکمل کر لینے سے ہو جائے گی؟ فجر، جمعہ اور عیدین یہ 3 نمازیں وہ ہیں جن کے اندر تکبیر تحریمہ بھی وقت میں ضروری ہے اور سلام بھی وقت میں ہی پھیرا جانا ضروری ہے۔ اگر سلام پھیرنے سے لمحہ بھر پہلے جو ہے وہ سورج طلوع ہو گیا یعنی ان نمازوں کا وقت ختم ہو گیا تو یہ نمازیں فاسد ہو جائیں گی، آپ کو نئے سرے سے مکروہ وقت کے بعد دوبارہ پڑھنی ہوں گی۔ ہاں ان کے علاوہ جو بقیہ نمازیں ہیں ان میں آپ نے اگر تکبیر تحریمہ بھی کہہ لی، جیسے ظہر کی نماز ہے آپ نے تکبیر تحریمہ کہا اور عصر کا وقت شروع ہو گیا تو آپ کی جو نماز ہے وہ ادا میں شمار ہو جائے گی، وہ قضا نہیں ہوگی۔ یعنی ان اوقات کے علاوہ اسی طرح عشاء کی نماز ہے جو تکبیر تحریمہ کہی اور آپ فجر میں داخل ہو گئے، جی فجر میں داخل ہو گئے تو آپ کی عشاء ہو گئی۔ ہاں اب یہ ہے کہ وطر آپ کی جو ہے وہ قضا ہو جائے گی، اگر کسی نے وطر میں ایسا ہی کیا تو بھی یوں ہی ہے کہ اس کی وطر جو ہے وہ ادا
ہو جائے گی. ہو جائے گی. لیکن فجر میں ایسا نہیں ہے. فجر میں سلام بھی جی. سورج کی کرن نکلنے سے پہلے پہلے پھیرنا جو ہے وہ ضروری ہے. اسی طرح جمعے کے اندر کہ اگر جمعے کے اندر ایسا ہو گیا تو پھر اب چونکہ جمعہ تو ہوا نہیں تو اب آپ کو ظہر کی قضا وہاں پر کرنی ہوگی. جمعے کا مطلب جمعہ تو 1:30 بجے ہوا، 2 بجے ہوا، اس میں بھی کوئی مسئلہ ہوتا ہے؟ چونکہ جمعے کا وقت پورا وہ وقت ہے جو ظہر کا وقت ہے، تو اگر ٹھیک. کسی جگہ پر جو ہے وہ جمعہ بالکل جناب 4:30 بجے یا 4:45 بجے جو بھی عصر کا وقت ہے اس کے قریب جو ہے وہ ہوا، تو بہرحال ایسی صورت کے اندر اگر سلام سے پہلے عصر کا وقت شروع ہو گیا تو وہ جمعہ فوت ہو جائے گا. صحیح ہے، یعنی عصر کا وقت شروع ہو گیا. جی عصر کا جمعے وقت کا شروع ہو وقت گیا. کا نکلنے کا مطلب یہ ہے کہ عصر کی اذان کا وقت ہو عصر گیا. کی اذان، جی عصر کی نماز کا وقت جو ہے وہ شروع ہو گیا. ٹھیک ہے. اور عید کی نماز کا بھی آپ نے بولا، عید کا کیا مطلب؟ جی عید کا بھی یہی ہے کہ زہوہ کبریٰ تک چونکہ اس کا جو ہے وہ میکسیمم جو ہے وہ وقت ہے، تو زہوہ کبریٰ جسے عوام زوال کا وقت کہتے ہیں، اگر عید کی نماز کسی نے اتنی لیٹ کی کہ جناب سلام پھیرنے سے پہلے زہوہ کبریٰ کا وقت شروع ہو گیا تو اب یہ نماز جو ہے وہ فاسد ہو جائے گی. ایک سوال ہے، انہوں نے درست سمجھا ہے نہیں سمجھا، بہرحال یہ سوال کر رہے ہیں کسی بہن کی طرف سے. یہ ایک پروگرام میں ایک سوال کے جواب میں یہ کہا گیا تھا کہ گندم کے بدلے میں گندم نہیں لے سکتے، تو کیا آٹے کے بدلے میں آٹا لے سکتے ہیں یا چاول؟ گندم کے بدلے میں گندم یا جو ہے وہ آٹے کے بدلے میں جو ہے وہ آٹا جو ہے وہ لینے میں منع نہیں کیا گیا، لینا تو جائز ہے، مگر جو ہے وہ ہاتھوں ہاتھ ہو اور جو ہے وہ برابر برابر جو ہے وہ ہو، یہ ضروری ہے. اپ اینڈ ڈاؤن نہیں ہو سکتا کہ آپ 1 کلو کے بدلے میں 2 کلو کی جو ہے وہ کریں، یہ جائز نہیں. ٹھیک ہے. یعنی یہ اضافہ یہاں پہ جی. چونکہ اسی جنس سے ہو رہا ہے جی. تو یہ اضافہ اس یہاں پہ، اعتبار سے اس کو منع کیا گیا. یعنی اگر تبادلہ کریں گے تو ایک تو اسی وقت تو ہاتھ کے ہاتھوں ہاتھ اور برابر برابر جو ہے وہ. اچھا. عام طور پہ لوگوں میں قرض لیا جاتا ہے، آٹے کو قرض جیسے لے لیا نا، یعنی ابھی ہے نہیں. اور کراچی میں تو شاید ایسا مشکل ہوتا ہوگا، لیکن کچھ نہ کچھ چیزیں ایک دوسرے سے لیتے ہی ہیں نا، کوئی لے لی اور پھر اس کو وہی ریٹرن کر دی، تو اس کا کیا طریقہ کار؟ ہاں اس میں پھر یہی کہ اب آپ نے جتنی لی ہے اب وہ اندازے سے نہیں، پھر یا تو وزن کے ساتھ جو ہے وہ آپ جو ہے وہ لیں گے، یا کسی ایک خاص برتن. مثال کے طور پر برتن کے کہ بھئی یہ کپ جو ہے وہ بھر کے آپ نے جو ہے وہ لیا ہے، تو پھر اب اتنا ہی جو ہے وہ آپ واپس کر سکتے. اگر پہلے یہ طے کیا ہوا ہے کہ بھئی اس کی جگہ 2 جو ہے وہ کپ دینا تو وہ جائز نہیں ہے. صحیح. دیتے ہوئے خود جو ہے وہ کسی نے اپنی طرف سے احساناً زیادہ دے دیا تو اس میں حرج نہیں. ٹھیک. مزید. میرا نام محمد احسن بن ہارون اتاری ہے. میرا مفتی صاحب سے سوال ہے کہ ایک امام صاحب نے نماز جنازہ پڑھائی، تیسری تکبیر کے بعد چوتھی تکبیر کہنی تھی اور غلطی سے انہوں نے سلام پھیر دیا، مقتدیوں نے لقمہ دیا تو امام صاحب نے پھر چوتھی تکبیر کہی اور اس کے بعد سلام پھیر دیا. تو پوچھنا اس میں یہ ہے کیا اس طرح نماز جنازہ ہو گئی یا نہیں؟ جی. نماز جنازہ میں بھی لقموں کے مسائل. جی جنازہ اس طرح جو ہے وہ ہو گیا، امام نے جیسے السلام جو ہے وہ کہا تو اب چونکہ امام جو ہے وہ نماز کو گویا کہ ختم کرنے کی طرف جانے والا ہے، غلطی پر ہے، مقتدی نے لقمہ دیا تو مقتدی کا لقمہ دینا بھی درست تھا، اور امام نے مقتدی کا لقمہ لے کر چوتھی تکبیر کہی اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ سلام پھیر لیا تو ہو گیا. چونکہ نماز جنازہ کے اندر سجدہ سہو وغیرہ کوئی بھی چیز نہیں ہے تو اس لیے اس میں سجدہ سہو کی جو ہے وہ حاجت نہیں ہے، تو جنازہ جو ہے وہ مکمل ہو گیا، اس میں حرج نہیں. اگر ایسا نہ کرتا تو چونکہ تمام تکبیرات، چاروں تکبیرات جو ہے وہ رکن ہیں جنازے کی، تو جنازے کی نماز نہیں ہوتی کہ ایک رکن جو ہے وہ کم پایا گیا. اچھا. اس میں یہ بھی ہے کہ امام نے سلام کے بعد کوئی ایسا کام نہ کیا ہوگا نماز ہی ٹوٹ گئی ہو؟ ہاں یہ تو اگر امام نے سلام کے بعد ہی اگر کوئی ایسا کام کر لیا کہ وہ جو ہے وہ اس کا سینہ قبلے سے جو ہے وہ پھر گیا، یا اس نے کوئی اور دنیاوی کلام جو ہے وہ کر لیا، تو اب انڈرسٹوڈ سی بات ہے، اب وہ گویا کہ نماز ٹوٹ گئی، اب پھر اس کو دوبارہ سے جو ہے وہ جنازہ پڑھنا ہو. یعنی جنازے میں 4 تکبیریں ہونا یہ ضروری یہ ہے. بے حد ضروری یہ ہیں، ضروری یہ رکن جو ہے وہ ہیں. جس طرح نماز کے ہم فرائض بیان کرتے ہیں کہ وہ 7 ہیں، تو اسی طرح جنازے کے گویا کہ یہ فرائض ہیں. ٹھیک ہے. مزید. مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال عرض یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے 2 رکعت سنت یا 4 رکعت سنت اور 2 رکعت فرض یا 4 رکعت فرض میں اس کی پہلی رکعت میں سورۃ الناس پڑھ لی، تو اب اس کے لیے کیا حکم ہوگا؟ آیا کہ اس کی تکرار کرتا رہے یا نہیں؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ فرض میں 1 سے زائد صورتیں ملا سکتا ہے یا نہیں؟ اس حوالے سے رہنمائی فرمائیں، جزاک اللہ خیرا. جی. فرض میں 1 سے زائد صورتیں، فرض میں 1 سے زائد صورت جو ہے وہ ملانا مکروہ ہے، تو اس لیے اس سے بچنا چاہیے. اور جو ان کا پہلا سوال ہے کہ اگر جو ہے وہ پہلی رکعت میں سورہ ناس پڑھ لی، تو اب دو رکعت میں تو ٹھیک ہے کہ آپ دوسری میں بھی سورہ ناس ہی پڑھیں گے، لیکن جو 4 رکعت جو ہے سنت کے اندر
فرض کے اندر آخری دو کے اندر جو ہے وہ عموماً آپ صورت نہیں ملاتے، لیکن اگر اس میں بھی کوئی ملانا چاہے تو جو ہے وہ جائز ہے، جبکہ وہ امام جو ہے وہ نہیں ہے، امام کو جو ہے وہ منع کیا گیا ہے۔ تو اب تیسری میں وہ کوئی اور صورت پڑھ سکتا ہے، سنت میں، سنت کے اندر بھی اور فرض کے اندر بھی، کہ تیسری رکعت میں مثال اس نے پہلی میں سورہ ناس پڑھی تو اب دوسری میں تو سورہ ناس ہی پڑھے گا۔ اب اگر وہ چاہتا ہے کہ تیسری کے اندر جو ہے وہ میں سورہ اخلاص پڑھ لوں یا سورہ کافرون پڑھ لوں تو پڑھ سکتا ہے، اور پھر چوتھی کے اندر جو سورت تیسری میں پڑھے اس کے بعد والی سورت جو ہے وہ پڑھ لے تو یہ ہو جائے گا۔ تو نماز کے اندر ہر 2 رکعت جو ہے وہ ایک مکمل گویا کہ نماز ہے، تو ان 2 رکعتوں کے اندر جو ہے وہ آپ کو ترتیب جو ہے وہ صورتوں کی برقرار رکھنا ضروری ہے۔ پوری چاروں کے اندر جو ہے وہ ترتیب نہیں ہوگی، ہر 2 کی ترتیب جدا جدا ہو سکتی، یعنی ہر 2 رکعت جدا ترتیب جدا شمار جو ہے ہو۔ وہ ترتیب شمار ہوگی۔ ٹھیک ہے، سورہ ناس پہلی میں پڑھی تو دوسری میں بھی اب وہ سورہ ناس ہے، ناس پڑھ۔ صحیح اپنا پڑھیں۔ جی مزید مفتی صاحب سے میرا سوال یہ ہے، بچوں کے گرم کپڑے لیے جاتے ہیں، وہ بچہ بڑا ہو جاتا ہے، اس کا چھوٹے بہن بھائی یا کزن وغیرہ کسی اور کو وہ بچے کے کپڑے دے سکتے ہیں؟ اس کے بارے میں شرعی رہنمائی فرما دیجئے۔ والدین جو بچوں کے لیے کپڑے خریدتے ہیں وہ والدین کی ہی ملک پر جو ہے وہ ہوتے ہیں، جب تک کہ خاص والدین نے بچوں کی دینے کی نیت، ملک کرنے کی نیت نہ کی ہو، یا بچوں کی ملکیت والے پیسوں سے نہ خریدے ہوں۔ تو جب وہ والدین کی ملکیت والے کپڑے ہیں تو ایسی صورت کے اندر والدین جو ہے وہ ان کے چھوٹا ہونے پر جو ہے وہ اپنے ہی دوسرے بچوں کو یا دیگر کسی بھی بچوں کو جو ہے وہ دے سکتے ہیں، اس میں حرج نہیں یعنی یہ اگر بچوں کی ملکیت نہیں ہے۔ نہیں ہے تو اور بچوں کی ملکیت ہوں گے، مثال کے طور پہ کسی نے جو ہے وہ بچوں کے گلک میں سے ہی جو ہے وہ پیسے نکال کے اس کے لیے جو ہے وہ خریدے، تو اب بہرحال یہ کپڑے جو ہے وہ آپ ویسے کسی کو بھی تحفتاً نہیں دے سکتے۔ ہاں، آپ بچے کے لیے قابل استعمال نہیں ہے تو اس کا پھر طریقہ کار یہ ہو سکتا ہے کہ والدین ان پیسوں، ان کپڑوں کو خرید لیں خود، کہ بھئی یہ چیز جو ہے مثال کے طور پہ اس وقت مارکیٹ ویلیو کے اعتبار سے اتنے کی ہے تو وہ خرید لیں، اور اس کے پیسے بچوں کے جو ہے وہ جہاں پر پیسے رکھ رہے ہیں وہاں پہ ڈال دیں، تو اب یہ والدین کی ملک ہو جائیں گے یہ کپڑے، پھر والدین جس کو چاہے دے سکتے ہیں۔ لیکن جو کپڑے عموماً والدین اپنے پیسوں سے جو ہے وہ خریدتے ہیں وہ والدین کی ملک ہی ہوتے ہیں، وہ بچوں کے لیے فقط بطور اباحت اور بطور استعمال ہوتے ہیں، تو ان کپڑوں کو والدین جو ہے وہ دوسرے بچوں کو دے سکتے ہیں۔ سوال ہے کہ جمعے کی پہلی اور بعد والی سنتوں کی نیت بتا دیں۔ جمعے کی تمام سنتوں اور نوافل سب کی نیت جو ہے وہ جمعے کی ہی کریں گے۔ بعض لوگ اس میں کنفیوز ہوتے ہیں کہ کس میں ظہر کی نیت کرنی ہے، کس میں جمعے کی کرنی ہے، تو ایسا نہیں ہے۔ چاہے سنت قبلیہ ہیں، چاہے بعد والی سنت بعدیہ 4 ہیں، 2 ہیں، آخر والے 2 نفل ہیں، سب میں جمعے کی ہی نیت کی جائے۔ کنڈے جائز ہیں یا کوئی ایسی رسم ہے، کیا ہے یہ؟ کنڈے در حقیقت ایصال ثواب فاتحہ کی جو ہے وہ ایک صورت ہے کہ مختلف بزرگان دین کی فاتحہ پر مختلف دیار کے اندر مختلف چیزیں جو ہے وہ رائج ہیں، کہ جناب کسی کی فاتحہ پر جو ہے وہ کوئی کھانا جو ہے وہ بناتا ہے، کسی کی فاتحہ پہ کوئی کھانا بناتا ہے، اور کھانا وغیرہ بنا کر وہ غریبوں میں یا رشتہ داروں میں تقسیم کیا جاتا ہے، اور اس کا ثواب مرحوم کو آپ ایصال کرتے ہیں، ان بزرگ رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں بطور نظر جو ہے وہ اس کا ثواب جو ہے وہ پیش کرتے ہیں۔ تو یہ بنیادی چیز ہے کہ اصل اس کی حقیقت وہ ایصال ثواب ہے۔ تو وہی حقیقت جو ہے وہ کنڈوں کی نیاز کی بھی ہے کہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو ہے وہ ایصال ثواب کے لیے کنڈے جو ہے وہ بنائے جاتے ہیں، تو اس میں کوئی حرج جو ہے وہ نہیں ہے۔ کنڈے ہی بنانا یہ ضروری نہیں ہے، کوئی آپ اور فاتحہ اور بھی جو ہے وہ دے سکتے ہیں وہاں پر۔ اسی طرح بعض لوگ اس کے اندر کچھ اپنی طرف سے قیودات لگا دیتے ہیں کہ آپ کنڈے باہر نہیں لے جا سکتے، یا جناب سورج نکلنے سے پہلے جو ہے وہ کھا لیں، یا اور اس طرح کی کچھ چیزیں ہوتی ہیں، تو ان باتوں کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ آپ گھر سے باہر بھی لے جا کے کھا سکتے ہیں، اور جب دل چاہے کھا سکتے ہیں۔ جب دل چاہے کھا سکتے ہیں۔ ایک نے تو بھی اس دفعہ یہ بھی پوچھا ہے کہ جو کنڈے کھائے گا تو وہ خود بھی بنائے گا، پھر یعنی اس نے خود کھائے ہیں تو اب اس کو بھی بنانے پڑیں گے، تو یہ بھی ایسے ہی کسی نے مشہور کر دیا ہوگا۔ اس کا بھی حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ جن سے بھی استعداد ہے، طاقت ہے، اولیاء کرام کی بارگاہ میں یہ نظر ان کو ایصال ثواب کرنے کے لیے حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ایصال ثواب کے لیے کنڈوں کو یہ فاتحہ وغیرہ کا اہتمام ہوتا ہے۔ ہمارے عام طور پر 15 رجب المرجب، بعض جگہوں پہ لوگ 22 رجب المرجب کو یہ اہتمام کرتے ہیں، کوئی حرج نہیں، آپ 22 رجب المرجب کو بھی کر سکتے ہیں۔ اچھا، تاریخ کی تعیین اہل سنت کے نزدیک یہ نہیں ہے کہ اس تاریخ کو فاتحہ ایصال ثواب ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ کریں گے تو نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں ہے۔
یہ چیزیں سہولت کے پیش نظر ہیں، جس کو جیسی سہولت ہو، لوگوں کو بلانا ہے تو لوگ بھی آ جائیں، تو اس لیے وہ دن تاریخ وغیرہ طے کر کے بتا دی جاتی ہے۔ ورنہ اگر اصال ثواب 16 رجب کو کریں، 17 رجب کو کریں، 22 کو کریں، 22 کے بعد کریں، یہ بالکل جائز ہیں۔ جو اولیاء کرام کے ایام آتے ہیں، صحابہ کرام علیہ رضوان کے ایام آتے ہیں، تو ان میں ضرور انہیں اصال ثواب کرنا چاہیے، تاکہ ان کو ہماری طرف سے یہ تحفے پہنچیں اور اللہ ان کا فیضان ہمیں بھی عطا فرمائے۔ مزید سوال؟ میرا سوال یہ ہے کہ اگر کسی بندے کو پیسے دھار دیے ہو تو وہ واپس نہ کر سکتا ہو، تو کیا وہ پیسے میں زکوٰۃ کے پیسوں میں کنورٹ کر سکتا ہوں؟ مطلب یہ ہے کہ زکوٰۃ سمجھ کر اس کو معاف کر سکتا ہوں؟ زکوٰۃ سمجھ کر اس کو معاف کر دوں۔ یوں آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ اگر وہ شخص واقعی مستحق کے زکوٰۃ ہے تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ اسے جو ہے وہ رقم دے دیجئے کہ یہ لے، یہ رقم آپ جو ہے وہ لے لیجئے۔ جب وہ اس کے اوپر قبضہ کر لے، مالک ہو گیا وہ، اب اس کے بعد آپ کہیں کہ میری رقم جو ہے وہ، جو آپ پر میرے واجب الادائیگی کی رقم ہے، وہ آپ جو ہے وہ مجھے واپس کریں۔ اب وہ انہی پیسوں سے آپ کی جو ہے وہ رقم ادا کر دے، تو یوں اس کی آپ کی زکوٰۃ بھی ادا ہو جائے گی اور آپ کو اپنی رقم بھی وصول ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، یہ ایک طریقہ آپ نے شرعی طور پہ یہ بیان کیا ہے، لیکن عام طور پہ یہی گمان کر لیں کہ یہ میری کوئی زکوٰۃ ادا ہوگی، ایسا ہاں، نہیں۔ یہ فقط کنسیڈر کر لینا، اس کی ملکیت میں دیے بغیر اس طرح کرنے سے آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ اچھا، اس میں یہ ہے کہ کسی نے ویسے ہی قرضہ معاف کر دیا، کسی کا لاکھوں روپے کسی پر تھا، معاف کر دیا، وہ جو لاکھوں روپے ہیں اس کی زکوٰۃ ساقط ہو جائے گی؟ جی، وہ جو لاکھوں روپے تھے جو وصول ہونے تھے اور اس نے اب جو ہے وہ اس کی ادا کرنی تھی، تو اس کی جو زکوٰۃ بنتی ہے، مثلا 1,00,000 روپے معاف کیا تو اس کی زکوٰۃ 2,500 روپے بنتی ہے، تو وہ 2,500 روپے جو ہے وہ معاف ہو گئے، وہ معاف ہو جائیں گے۔ کہتے ہیں کہ عورت کا اپنے شوہر کے بھانجوں سے، بھتیجوں سے پردہ ہے؟ جی ہاں بالکل، عورت کا جو ہے وہ اپنے شوہر کے بھانجوں بھتیجوں سے پردہ ہے، پردہ رہے گا اس میں، جبکہ کوئی اور ایسی وجہ ممانعت والی نہ ہو تو یہ پردہ۔ شادی سے پہلے ایک دوسرے کو دیکھنا یا میسیج کے ذریعے بات چیت کرنا، ایک نظر جو ہے وہ دیکھنا، اس کی جو ہے وہ شریعت مطہرہ کے اندر اجازت ہے، مگر وہ بھی خلوت کے اندر نہ ہو، فیملی کی موجودگی کے اندر جو ہے وہ ہو، یا آج کل تصاویر کے ذریعے جو ہے وہ دیکھنا ممکن ہوتا ہے، تو ایک تصویر کے ذریعے سے جو ہے وہ دیکھ لیا جائے، مگر اس کے علاوہ بات چیت کرنا یا انڈرسٹینڈنگ کے لیے ہی وہیں پر ہی جو ہے وہ لڑکا لڑکی کو اکیلے بٹھا دینا کہ بھائی بیٹھ کر جو ہے وہ بات کر لیں، ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ کر لیں، یا میسیجز کے اوپر بات چیت کرنا، اس کی ہرگز اجازت نہیں ہے، کیونکہ ابھی بہرحال دونوں نامحرم ہیں، جب تک نکاح نہیں ہے تو آپس میں ان کا اس طرح کے جو ہے وہ رابطے رکھنا، اس کی ہرگز اجازت نہیں۔ جی مزید سوال؟ میرا نام سلیم خان ہے اور میں کوئٹہ سے بول رہا ہوں۔ مفتی صاحب، یہ پتہ کرنا تھا کہ زکوٰۃ کا نصاب جو ہے وہ کیا ہے اور یہ کس مال پر جو ہے وہ دینا فرض ہے؟ جی، آخری منٹوں میں سوال بہت آپ کا تفصیل ہے، ڈیٹیل والا ہے، بہرحال کچھ خلاصہ بیان کر دیں۔ زکوٰۃ جو ہے وہ مخصوص مال پر ہوتی ہے، جسے مال نامی شریعت کی اصطلاح میں کہا جاتا ہے۔ آسان لفظوں میں سمجھیں تو سونا، چاندی، کرنسی، مال تجارت، پرائز بانڈ کرنسی کے ساتھ شامل کر لیں، تو ان چیزوں پر زکوٰۃ لازم ہوتی ہے۔ ایک اور بھی جو ہے وہ مال ہے جس پر زکوٰۃ لازم ہوتی ہے، جو کہ چرائی والے جانور ہوتے ہیں، اس کی الگ جو ہے وہ صورتحال ہے۔ عام طور پر جو ہمارے یہاں شہروں کے اندر جو چیزیں پائی جاتی ہیں وہ یہی 4 چیزیں ہیں: سونا، چاندی، کرنسی اور مال تجارت۔ تو ان اموال پر زکوٰۃ ہے، اس کے علاوہ پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ زکوٰۃ کا نصاب سونا اگر کسی شخص کے پاس صرف سونا ہی ہے تو 7.5 تولہ سونا ہے، اور اگر سونا اس کے پاس 7.5 تولہ سے کم ہے اور اس کے علاوہ کوئی بھی اور مال ذرا سا بھی نہیں، نہ چاندی ہے، نہ کرنسی ہے، نہ مال تجارت ہے، نہ پرائز بانڈ ہے، تو اس پر زکوٰۃ اس وقت تک لازم نہیں ہوگی سونے کی جب تک کہ اس کے پاس 7.5 تولہ سونا نہ ہو۔ مگر عموماً ایسا ہوتا بہت کم ہے، ساتھ میں کچھ نہ کچھ دوسرا مال موجود ہوتا ہے، تو اگر آپ کے پاس 1 تولہ سونا ہے اور ساتھ میں جو ہے وہ 100 روپے بھی ہیں، تو بھی اب ایسی صورت میں جو آپ نصاب دیکھیں گے وہ 52.5 تولہ چاندی کی مالیت والا دیکھیں گے، یعنی وہ سونے کی قیمت دیکھیں گے اور یہ 100 روپے اس کے ساتھ ملائیں گے، تو اب دیکھیں گے ان کی قیمت کیا 52.5 تولہ چاندی کو آپ کی مالیت پہنچ رہی ہے، تو آپ کو زکوٰۃ دینی ہوگی، جبکہ دیگر شرائط زکوٰۃ بھی پائی جائیں گی۔ جی ناظرین کرام، اپنے پروگرام ملاحظہ کیا ہے، اپنا فیڈ بیک بھی ضرور دیجیے گا۔ زکوٰۃ کے مزید احکامات کو سیکھنے کے لیے مکتبۃ المدینہ کی ایک کتاب ہے، فتاوی پر مشتمل ہے، احکام زکوٰۃ، اس کو لیجئے۔ المدینۃ العلمیہ سے جو ایک اور کتاب جاری شدہ ہے، فیضان زکوٰۃ،
ان کتب کا مطالعہ کریں گے تو انشاءاللہ بہت مفید رہے گا. اور کوئی ایسے شرعی مسائل ہیں تو ڈائریکٹ براہ راست آپ دارالفتہ میں تشریف بھی لا سکتے ہیں. دارالفتہ کے فون نمبرز پر آپ کالز کر کے اپنے وہ مسائل بھی پوچھ سکتے ہیں. اللہ پاک ہم سب کو شریعت مطہرہ کے مطابق عمل کر کے زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ہادی و رہنما ہمارے علماء، ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ، پوچھ لیں حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ.